يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 1 کے لیسن نمبر 8 کو مکمل کیا تھا، اس کی تمارین مکمل ہوئی تھیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا لیسن نمبر 9 کریں گے، لیکن ایز یوزول ہم لیسن کرنے سے پہلے اس میں آنے والے رول کو سیکھیں گے۔ تو چلیں آپ لوگ اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم نیا رول سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے المرکب التوصیفی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایک مرکب ناقص ٹھیک ہے۔ جب میں نے آپ کو ناقص مرکب بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا 4 قسمیں ناقص مرکب کی۔ اس میں جو ہمارے پاس پہلا تھا مرکب جاری، دوسرا مرکب اضافی، تیسرا مرکب اشاری اور چوتھے پہ مرکب توصیفی بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب توصیفی کو سیکھیں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ناقص مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مادہ واو، صاد اور فا ہے۔ وصف لفظی معنی کیا ہے؟ اچھائی، برائی، خصلت، عادت یا خوبی۔ یہاں پر ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ہم لوگ وصف کو نارملی صرف خوبی سے کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف اچھائی کو کنسیڈر کرتے ہیں وصف میں، لیکن وصف یعنی کہ کوالٹی جو ہے اس میں آپ کی برائی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بری حرکتیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ میں ہی آتی ہیں۔ آپ کا جھوٹ بولنا ایک بری خصلت ہے، لیکن یہ آپ کی ایک کوالٹی ہے، چاہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھائی اور برائی دونوں طرح کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ وصف کہلاتی ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کا وصف بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ذرا خاص دھیان رکھیے گا کہ کم از کم 2 اسما کا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ساتھ آپ کے ایک سے زیادہ اوصاف کا ذکر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اینڈ پہ میں آپ کو اگزامپل دوں گی جس سے آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی کے لیے ہم ایک اگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، نیک لڑکی، تو یہ نیک ہونا اس کا وصف ہے، اس کی خوبی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ خوبی اچھی ہے، چلے نیک ہونا ایک اچھی خوبی ہے، تو اچھی خوبی ہے لیکن ہے اس کی خوبی، اس کا وصف ہے۔ تو اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ الولد الصالح، اور نیک لڑکی کے لیے البنت الصالحۃ، ٹھیک ہے؟ چلیں
آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی کے قواعد کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے مرکب توصیفی میں پہلا اسم موصوف یا منعوت کہلاتا ہے۔ اب مرکب توصیفی ہم نے کہا کہ کم از کم 2 اسما سے مل کے بنتا ہے، تو اس میں جو پہلا اسم ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ موصوف یا منعوت، یعنی کہ اس کے 2 نام آتے ہیں۔ منعوت وہ اسم ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں خوبی بتائی جا رہی ہو اس کو منعوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی میں دوسرا اسم وصف یا نعت کہلاتا ہے، یعنی وہ اسم جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ اسم جو کوالٹی کو بیان کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وصف یا نعت، ٹھیک ہے، خوبی یا اس کی نعت۔ تو اس میں یہ اپنے یاد رکھنے کہ پہلا منعوت ہوگا اور دوسرا نعت ہوگا، یا آپ منعوت اور نعت کی ٹرم یوز کریں یا آپ وصف، موصوف اور وصف کی ٹرم کو یوز کریں، ٹھیک ہے۔ میں اس کورس میں زیادہ جو ہے نعت اور منعوت کی جو ہے منعوت اور نعت کی ہی ٹرم یوز کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہیں اور سے سیکھ رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے موصوف اور وصف کی یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ عربی میں پہلے منعوت آتا ہے پھر نعت آتی ہے، لیکن اردو ترجمے میں پہلے نعت یعنی صفہ آتی ہے اور پھر منعوت یعنی کہ موصوف آتا ہے۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے اوپر دیکھا الولد الصالح، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک لڑکا۔ یہاں پہ ولد سٹارٹ میں ہے، شروع میں ہے، یہاں پہ بعد میں آ گیا۔ یہاں پہ جو ہے خوبی جو تھی اس کا نیک ہونا وہ بعد میں ہے، لیکن ترجمے میں پہلے آ گیا، جیسے مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ مضاف مضاف الیہ ٹرانسلیشن میں پوزیشن ان کی چینج ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے مرکب توصیفی میں بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، نمبر 4 پہ ہے نعت 4 چیزوں میں منعوت کی تابع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ فالو کرتی ہے منعوت کو۔ وہ کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب ہم نے اسم کو سیکھنا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم کو ہم 4 طرح سے دیکھتے ہیں، اس کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کا اعراب۔ تو جو ہماری نعت ہوتی ہے، جو بعد میں آتا ہے، جو اسم بعد میں آتا ہے، منعوت کو 4 طریقوں سے فالو کرتا ہے، یعنی کہ یہ بالکل ایز اٹ از ہوگا، اس کی جنس بھی سیم ہوگی، اس کا عدد بھی، اس کی وسعت بھی اور اس کا اعراب بھی۔ چلے مثال سے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہم نے اوپر کی مثال البنت الصالحۃ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں البنت جو ہے وہ ہمارا منعوت ہے اور الصالحۃ جو ہے وہ ہماری نعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جنس میں دونوں مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی مؤنث ہیں، عدد میں دونوں ہی واحد ہیں، وسعت میں دونوں ہی معرفہ ہیں اور اعراب میں دونوں ہی مرفوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 4 طریقوں سے اس نے فالو کیا۔ یہ 4 خصوصیات جو منعوت کی ہوتی ہیں نعت نے بھی انہی کی اعتبار کی، ٹھیک ہے۔ اگزامپلز اب میں آپ کو دیتی ہوں کچھ جو ہے یہ مرکب توصیفی کی۔ یہاں پہ دیکھیں الباب المفتوح، کھلا دروازہ، چونکہ یہ ایک مرکب ناقص ہے تو اس میں ہم ہے اور ہیں کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کھلا دروازہ، مدرس جدید، ایک نیا استاد، ٹھیک ہے۔ یوم عظیم، ایک بڑا یا عظیم دن۔ ماء بارد، کچھ ٹھنڈا پانی۔ المندیل النظیف، صاف رومال۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ کچھ کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی، یہ تو ٹھنڈا پانی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وسعت کو بتانے کے لیے ہمارے پاس اردو میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے، نہ ہم نکرہ کے لیے کوئی خاص لفظ یوز کرتے ہیں، نہ ہم معرفہ کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن عربک میں
اس کے لیے خاص نشانی موجود ہے۔ تو اب اگر میں کسی سے آپ سے کہوں کہ ٹھنڈا پانی آپ مرکب بنائیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی کی ٹرانسلیشن کریں، تو آپ کیا لکھ دیں گے؟ الماء البارد، ٹھیک ہے، یہ تو معرفہ ہے، لیکن میں نے تو آپ سے نکرہ پوچھا ہے، تو جب میں ترجمہ میں ہی کچھ ایسا ہنٹ نہیں دوں گی جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ، تو آپ تو اس کو معرفہ لکھ دیں گے۔ تو یہاں پر ماء بارد، کچھ ٹھنڈا پانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ آئے گا، یہ اسم نکرہ آئے گا۔ اب ویسے نارملی ہم کوئی کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی گھر، کوئی ایک گھر، ایسے کر کے۔ تو یہاں پر ماء بارد، پانی کے لیے کوئی پانی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کچھ ہی ہو سکتا ہے، کچھ پانی، تو کچھ ٹھنڈا پانی، تو اس سے آپ کو ہنٹ مل جائے گی کہ یہ نکرہ ہے۔ اب جیسے یہاں پہ اوپر بھی یوم عظیم، کوئی ایک بڑا عظیم دن، ٹھیک ہے، مدرس جدید، کوئی ایک نیا استاد، الباب مفتوح، تو کھلا دروازہ، اس کے ساتھ اب کوئی کا لفظ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے کوئی کی بجائے ایک کا ساتھ استعمال کیا ہے تاکہ اس سے بھی ہنٹ مل جائے کہ یہ نکرہ ہے۔ المندین النظیف، صاف رومال، اس سے آپ کو پتہ چل گیا، نہ ایک آیا ساتھ، نہ ہی ایک کا میننگ تو اس میں موجود ہے، ترجمہ اس کا کیا جائے کہ ایک صاف رومال، یہی ہوگا، لیکن ہم نارملی ایک کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جب ہم نے کوئی ایک چیز دینی ہوتی ہے یا اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو جب ہم ایک کا لفظ ٹرانسلیشن میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہنٹ مل جاتی ہے کہ یہاں پر اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معرفہ ہو سکتا ہے کہ یہ نکرہ ہو، اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یا تو آئے گا کوئی ایک رومال، یا پھر آئے گا ایک رومال، یا صرف آ جائے گا رومال۔ تو بس یہ چند ہنٹس ہیں، اور ان کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں جی اس کا یہ پراپر رول ہے، اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی سمجھ اور اس کے مطابق جو ہے، سہولت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے، یہ خوبصورت پھول ہے، ٹھیک ہے، ہاذہ زہرۃ جمیلۃ، زہرۃ بولتے ہیں پھول کو، اور جمیلۃ خوبصورت کو بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، چونکہ زہرۃ ہمارا ایک مؤنث اسم ہے، ٹھیک ہے، تو جمیلۃ بھی مؤنث ہے، اور ہاذہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ اشارہ یعنی کہ مبتدا بھی مؤنث ہی آئے گا۔ تو ہاذا ہمارا کیا ہوا؟ مبتدا، زہرۃ ہماری خبر، وہوا منوط، اور جمیلۃ نعت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 5واں پوائنٹ ہے، ایک نعت، ایک منوط کی ایک سے زیادہ صفات ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ نعت ہو سکتی ہیں۔ ایک موصوف کی، یہاں پہ اگر میں نے صفات لکھا ہے تو یہاں پہ پھر موصوف ہونا چاہیے، اور اگر منوط لکھا ہے تو یہاں پر پھر نعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اوکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ایک ساتھ آتی ہیں، پھر ہم ہر صفت کو الگ نمبر دے دیتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الذی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، ٹھیک ہے، یہ آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ جو ہے وہ ہمارا موصوف یا منوط ہے۔ اب آگے اس کی ہم نعت بیان کریں گے۔ یہاں پہ اللہ زی جو ہے، اس کی پہلی نعت آ رہی ہے، اللہ کی پہلی نعت اللہ زی ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اللہ زی کیسے پہلی نعت بنی، تو یہ بھی تھوڑا سا آپ کے لیے سمجھنا اس لیول پہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے جب جائیں گے تھوڑا تو وہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ اللہ زی اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو ہے وہ مختلف پوزیشنز میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ خبر بن کے آتا ہے،
کبھی یہ نعت بن کے آتا ہے. تو یہ مختلف پوزیشنز میں آ سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ کی نعت بن کر وہ جو ٹھیک ہے وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. تو اس کے سوا کوئی اور الہ نہ ہو، یہ بھی ایک خوبی ہے نا، کہ بس وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک الہ ہے. تو اس لیے اللہ کی پہلی نعت ہے، صفہ نمبر 1. پھر المالک صفہ 2، القدوس صفہ 3، السلام 4، المؤمن 5 اور المہیمن 6. تو یہ جی چھوٹا سارا چننا مننا سارا ہمارا تھا مرکب توصیفی، جو کہ بہت ہی آسان تھا. اس میں کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رکھنا، کوئی جھنجٹ نہیں ہے یہ یاد رکھنے کا کہ اچھا نعت اور منوط ایک دوسرے کو کس کس چیز میں فالو کرتے ہیں اور کیا ہے. یہ بس ایز اٹ از آتا ہے، بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی. ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا مرکب اضافی جو ہے اس کا مضاف اور مضاف الیہ بالکل ایک ساتھ جڑ کے آتے ہیں. مرکب جاری دیکھا، وہ بھی ایک ساتھ جڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف جر کے فوراً بعد والا اسم جو ہوتا ہے وہ اسم مجرور بنتا ہے. مضاف کے فوراً بعد والا اسم ہی مضاف الیہ بنتا ہے. یا ہم نے مرکب اشاری دیکھا تو اشارہ، اسم اشارہ کے فوراً بعد والا اسم ال والا جو ہوتا ہے وہ مشار الیہ ہوتا ہے. لیکن مرکب توصیفی میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، نارملی تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس موصوف آیا، اس کے بعد کوئی اور اسم آیا اور اس کے بعد آپ کے پاس منوط آیا، نعت آئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ موصوف پہلے آیا، پھر بیچ میں کوئی اور اسم آ گیا اور اس کے بعد آپ کی صفہ آئی. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو صفہ جو ہے وہ تھوڑی اسکیٹ کر کے آگے جا سکتی ہے. تو یہ چیز آپ نے بس اپنے ذہن میں رکھنی ہے. تو چلیں اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج ہمارا جو لیسن ہے وہ جی ہے لیسن نمبر 9، الدرس التاسع، اور اس کا ہم الف پارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، من ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی. ٹھیک ہے، من کے بارے میں ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، فرام دا بگننگ، فرام لیسن 1 ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. من جو ہے وہ عاقل کے لیے آتا ہے، اسم اشارہ ہے، عاقل کے لیے آتا ہے. اور عاقل میں کون کون شامل ہے؟ انسان، فرشتے اور جن. ٹھیک ہے، تو من جو ہے یہ جب جملے میں آتا ہے تو یہاں پر یہ کیا بن کر آ رہا ہے؟ خبر، کیونکہ اس کے جواب میں ہمیں خبر ملے گی. کون ہے یہ آدمی؟ تو من تو ہو گیا خبر مقدم، ھذا ہو گیا مبتدا مؤخر، اور الرجل کیونکہ ہمارا ھذا اسم اشارہ کے فوراً بعد ال والا ناؤن آ گیا ہے، تو الرجل اب کس پوزیشن پر ہوگا؟ یہ کون سا مرکب بنا ہے؟ یہ بنا ہے جی مرکب اشاری. ٹھیک ہے، تو مبتدا مؤخر وہوا مبدل منہ، اور یہ کیا بنا؟ بدل. اچھا، اگر کہیں پر میں مبدل منہ نہیں لکھتی اور اس سے آگے والے اسم کو بدل لکھ دیتی ہوں تو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسم اشارہ ہے یہ مبتدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مبدل منہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ہوا عباس، وہ عباس ہیں، بہت ہی آسان. ہوا مبتدا، عباس خبر. عباس تاجر، عباس تاجر ہے، یہ دیکھنے میں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں. کیا مرکب توصیفی ہے؟ عباس تاجر، عباس، کیا ایسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں دونوں کے اوپر تنوین آ رہی ہے، دونوں نکرہ لگ رہے ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، وسط بھی سیم ہے، اعراب بھی سیم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ایک جیسا ہے. مرکب توصیفی ہے. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی؟ ہاں، تو غلط لگ رہا ہے. کیوں غلط لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب سیکھ چکے ہیں، جب ہم نے جنس کو پڑھا تھا تو ہم نے سیکھا تھا کہ مذکر
لڑکوں کے، سوری مذکر کو چھوڑیں، لڑکوں کے، مردوں کے وہ نام جن پر تنوین آتی ہے وہ نکرہ نہیں ہوتے بلکہ معرفہ ہوتے ہیں۔ مردوں کے وہ نام جن پر تنوین آتی ہے وہ نکرہ نہیں ہوتے بلکہ معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عباسن تنوین تو ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، تو ہمارا یہاں پہ تو پھر میچنگ نہیں ہوئی، وسعت میں تو پھر سیم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے، عباسن جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے جو کہ معرفہ ہے، اور تاجرن ہماری خبر ہے۔ عباس ایک تاجر ہے، ٹھیک ہے، عباس ایک تاجر ہے۔ ہوا عباسن، ہوا میں بھی ہوا مبتدا ہے اور عباسن خبر ہے۔ اچھا، ہوا کس قسم کی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک امیر تاجر ہے۔ اب یہ جو غنی آیا ہے نا، یہ امیر ہونا تاجر کی کوالٹی بیان کر رہا ہے، اس کی خصوصیت بتا رہا ہے، اس کی خوبی بتا رہا ہے، تو یہ ہمارا جو مرکب ہے نا تاجر غنی، یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ تو عباسن کیا ہوا ہمارا؟ مبتدا، تاجر خبر، وہوا منوط، اور غنی نعت۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طریقوں سے فالو کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے۔ تاجرون اور غنیجن جو ہے مذکر اسم ہے، دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں کی اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو سیم ہے، تو مرکب توصیفی۔ حامد مدرسن، سیم بالکل جیسے اوپر میں نے کہا عباسن تاجرن، تو یہ حامد مدرسن مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ مبتدا اور خبر ہے، مرکب تام ہے۔ یہ مبتدا اور خبر۔ حامد ایک ٹیچر ہے، اب اس کی کیا کوالٹی آ رہی ہے جی؟ حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاد ہے، ٹھیک ہے، ایک نیا ہونا اس کی کوالٹی ہے، تو حامد ہو گیا مبتدا، مدرس خبر، وہوا منوط، اور جدید نعت، تو یہ ہمارا کیا بنا؟ مرکب توصیفی۔ ما ھذا، کیا ہے یہ؟ اب ما کس کے لیے آتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں، غیر عاقل کے لیے۔ غیر عاقل میں کون شامل ہے؟ عاقل کی 3 مخلوقات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات غیر عاقل میں شامل ہیں، یعنی کہ انسان، فرشتے اور جن کو چھوڑ کے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ما میں آ جاتی ہیں، غیر عاقل میں آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے وہ سب ما میں نہیں آ جاتی بلکہ وہ سب غیر عاقل میں آ جاتی ہیں، اور ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو اب کیا جو ہے یہاں پہ ہمارا ہے تو اسم استفہام، لیکن خبر مقدم بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ھذا مبتدا مؤخر بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا تفاح، یہ ایک سیب ہے، ھذا مبتدا۔ آج کا لیسن تو بہت ہی ایزی ہے، آج آپ کو بہت مزہ آئے گا، ایسے لگے جیسے حلوہ کھا رہے ہیں۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ،
سیب ایک میٹھا پھل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سیب کے بارے میں خبر کیا مل رہی ہے کہ وہ ایک پھل ہے، لیکن اس کی کوالٹی، اس کی خوبی کیا پتہ لگ رہی ہے؟ وہ میٹھا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو سیب کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، یہ ہمارا ہوا مبتدا، اور پھل ہونا اس کی خبر ہے، اور یہ منوط بھی ہو گیا، اور لذیذتن اس کی نعت ہو گئی کیونکہ یہ کوالٹی بتا رہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مرکب توصیفی میں چاروں چیزوں فالو ہو رہی ہیں. فاکہتن مؤنث ہے، لذیذتن مؤنث ہے. فاکہتن واحد ہے، لذیذتن واحد ہے. فاکہتن نکرہ ہے، لذیذتن نکرہ ہے. فاکہتن مرفوع ہے، لذیذتن بھی مرفوع ہے. ما ذالک، کیا ہے وہ؟ اب اوپر یہ کا اشارہ آیا، للقریب کا، واحد مذکر کا، اور یہاں پر اب للبعید کا اشارہ آ گیا ہے لیکن مذکر کے لیے. تو ما اسی طرح سے خبر مقدم، ذالکا مبتدا مؤخر. ذالکا عصفور، وہ ایک چڑیا ہے. ہم اردو میں چڑیا کو مؤنث لیتے ہیں لیکن عربی میں نہیں. ٹھیک ہے. عربی میں عصفور مذکر ہی ہے. وہ ایک چڑیا ہے، ذالکا مبتدا اور عصفور خبر. اب دیکھتے ہیں جی کہ عصفور کی کوالٹی کیا آ رہی ہے. العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. طائر بولتے ہیں پرندے کو. ٹھیک ہے. تو العصفور مبتدا، طائر خبر، وہوا منوط، اور صغیر نعت. تو یہاں پر بھی نعت منوط کو چاروں طریقوں سے فالو کر رہی ہے. العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے. ٹھیک ہے. عربی آسان زبان ہے. تو العربیہ ہو گیا ہمارا مبتدا، لغۃ ہوگی خبر، وہوا منوط، اور سہلۃ نعت. ٹھیک ہے جی. اگلے پیج پہ چلتے ہیں. آگے ہے العربیۃ لغۃ جمیلۃ. اب عربی کی خصوصیت کیا آ رہی ہے کہ وہ ایک خوبصورت زبان ہے. ٹھیک ہے. تو العربیۃ ہمارا مبتدا، لغۃ خبر، وہوا منوط، اور جمیلۃ نعت. تو یہ بھی مرکب توصیفی، آپ اس پہ غور کریں تو چاروں طریقوں سے یہ فالو کر رہی ہے نعت اپنے منوط کو. عمار طالب مجتہد و محمود طالب کسلان. عمار ایک محنتی طالب علم ہے اور محمود ایک سست طالب علم ہے. ٹھیک ہے. تو عمار جو ہے، ایک تو یہ یہاں پہ مرکب عطفی بن رہا ہے. یہ پورا جملہ ہمارا کیا بنا؟ معطوف علیہ، اور یہ جملہ ہمارا عطف معطوف، سوری، اور یہ ہے حرف عطف. اوکے. اب اس کو ہم کھولتے ہیں. عمارون ہو گیا ہمارا مبتدا، طالبن کیا ہو گیا؟ خبر، وہوا منوط، اور مجتہدن نعت. یہ مرکب توصیفی بھی چاروں طریقوں سے ایک دوسرے کو فالو کریں. ان کی فالو نعت کر رہی ہے کس کو؟ اپنے منوط کو. واو جو ہے یہ ہمارا حرف عطف ہو گیا، اور یہ جملہ جو ہے یہ ہمارا معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی محمود جو ہے مبتدا، طالب خبر،
اور کسلانو نعت، یہاں پہ خبر پلس منعوت کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تمام جملے ان میں فی الفور نعت آ رہی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ لکھا جائے یا بتایا جائے کہ یہ منعوت ہے۔ من انتا، کون ہو تم؟ اب پھر سے من آ گیا، آپ کو پتہ ہے من عاقل کے لیے آتا ہے، تو یہ خبر بن کے آئے گا، خبر مقدم، اور انتا مبتدا مؤخر۔ کون سی قسم کی ضمیر ہے یہ؟ ضمیر مرفوع منفصل، صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں، انا مبتدا، طالب خبر۔ اب مبتدا، ٹھیک ہے، انا پھر سے ضمیر مرفوع منفصل، صیغہ کیا ہے؟ واحد متکلم کا، اور مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم، جی ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حمزۃ الاستفہام ہے، انت مبتدا، طالب خبر، اور جدید نعت۔ نام حرف جواب، انا اسی طرح سے مبتدا، طالب خبر، اور جدید نعت، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ہو گیا لیسن کمپلیٹ۔ آگے ہیں جی تمارین، اور تمارین ہم کریں گے اپنے نیکسٹ لیسن میں، نیکسٹ درس میں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا لیسن بہت اچھا لگے گا، ایزی ہے بہت، ہمارا نیا رول بھی بہت ایزی تھا، انٹرسٹنگ ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی کلاس میں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔